وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور اسٹیج پر موجود حضرات علماء کرام و اکابر، جیسا کہ عنوان مطلوب صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا یہ جلسہ اور ہمارا یہ بیٹھنا اور جمع ہونا یہ سب قرآن پاک کی نسبت پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کی ہدایت کو قرآن پاک کے اندر محفوظ۔ تو دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج اگر ہماری زندگی میں اگر کسی چیز سے غفلت ہے تو وہ ہے قرآن پاک۔ ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے دین کی اور دین پر عمل کرنے کی، قرآن کی اور رسول کی، تو بقول جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں خود فرمایا، یعلمون ظاہری حالات کے اعتبار سے بہت ہوشیار، سمجھدار، ایک ایک بات کو سوچ کر کرنے والے، ایک ایک بات کی فکر کرنے والے، اور آج کی نہیں بلکہ آئندہ 15-20 سال کی اپنی ساری فکروں کو جمع کر کر اس کی فکر کرنے والے، پلان بنانے والے۔ لیکن جب بات آ جائے دین کی، قرآن کی، رسول کی، تو پھر میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، شاید ہم سے زیادہ غفلت میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے دنیا میں تشریف لا کر حضرات صحابہ کرام کے اوپر محنت فرمائی۔ اللہ نے صحابہ کرام کو جو کچھ مرحمت فرمایا وہ حضور پاک علیہ السلام کی محنت کے طفیل اور قرآن پاک کی برکت سے۔ بڑے بڑے صحابہ میں سے بھی وہ کہ جن کو نام لیا جائے تو ہر ایک اپنی جگہ ایک عظیم فضیلت رکھنے والا، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان مرحمت فرمایا، اللہ نے ان کو اونچا مقام مرحمت فرمایا تو قرآن پاک کی برکت سے۔ اسی لیے احادیث شریفہ کے اندر قرآن پاک کے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلام اللہ حبل اللہ المتین۔ قرآن کیا ہے کہ قرآن تو اللہ کی ایک مضبوط رسی ہے۔ مضبوط رسی ہونے کا کیا مطلب؟ کہ مضبوط رسی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس قرآن پاک کو تھام لے گا، اپنے آپ کو قرآن پاک سے مربوط کر لے گا، قرآن پاک کی رسی کو مضبوط پکڑ لے گا، اس آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اگر کنویں کے اندر گر جائے تو کنویں میں گرنے والے کو بچانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ اوپر سے لوگ رسی لٹکاتے ہیں کنویں کے اندر، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ رسی لٹکائی جا رہی ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو گے تو بچ جاؤ گے، تاریکیوں سے، گہرائیوں سے، اندھیروں سے تم کو نکال لیا جائے گا، تمہاری جان بچ جائے گی۔ اب اگر وہ کنویں میں گرنے والا عقل مند ہے تو رسی کو پکڑے گا اور رسی کو پکڑ کر اپنی جان بچائے گا، اور اگر ہم جیسا کوئی بے وقوف ہوا تو اوپر سے رسی لٹکانے والے کو جواب دے گا کہ مجھے رسی کی ضرورت نہیں ہے، میں یہیں پر آرام سے ہوں، مجھے اوپر نہیں آنا۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، وہ کنویں میں گرنے والا اگر رسی کو نہ پکڑے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ وہیں اندھیرے میں تڑپ تڑپ کر مر جائے گا اور اپنی زندگی کو بچا نہیں پائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے ہدایت کی رسی قرآن پاک کی شکل میں اتاری ہے۔ جو آدمی اس قرآن پاک کی رسی کو پکڑ لے گا
حدیث پاک میں دوسرے حدیث پاک میں فرمایا گیا من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی الضلالہ، جس نے قرآن پاک کو پکڑ لیا، اللہ جس کو جتنی قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دے، کوئی ایک پارہ پڑھے، کوئی ایک رکوع پڑھے، کوئی ایک پاؤ پڑھے، فرماتے تھے ہر ایک قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگا کرے کہ اے اللہ، آپ نے میرے حصے کی جو ہدایت قرآن پاک کے اندر رکھی ہے، اے اللہ اپنے فضل سے مجھ کو میرے حصے کی ہدایت مرحمت فرما دیجیے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جب ہم خود قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، جب ہم خود قرآن پاک پڑھنے والے بنیں گے، تو ہمارے گھر کی عورتیں قرآن پاک پڑھیں گی، ہمارے گھر کے بچے قرآن پاک پڑھیں گے۔ ہمارا اپنا تعلق قرآن پاک سے کمزور ہے، اس لیے ہمارے بچوں کا قرآن پاک سے تعلق نہ ہونے کے درجے میں ہے۔ ہمارے بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں اسکول میں پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اسکولوں کا کیا حال ہے، اسکولوں کے کیا احوال ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ اسکولوں میں کیا کیا شرکیہ اعمال، کیا کیا کفریہ کلمات سکھائے جاتے ہیں۔ ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا ان اسکولوں میں جا کر کفریہ کلمات کو سیکھتے ہیں، شرکیہ اعمال کرتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس کے بعد ہم روتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، غفلت ہماری ہے۔ ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ان اسکولوں میں پہنچایا ہے جہاں جا کر ہمارا بچہ ایمان سے محروم ہو گیا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمارے اکابر نے انگریزی پڑھنے سے منع نہیں کیا، ہمارے اکابر نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور وکیل اور انجینئر بنانے سے منع نہیں کیا، لیکن ہمارے اکابر یہ ضرور چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو وکیل، ڈاکٹر، انجینئر بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن اس سب سے پہلے ہم اپنے بچے کو مسلمان بنائیں۔ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں بھیج کر، اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیج کر، اپنے بچوں کو مساجد میں بھیج کر ان کا ایمان محفوظ کر لیں۔ بچپن میں ان کو قرآن پاک کی تعلیم دے دیں، بچپن میں ان کو کلمے یاد کرا دیں، بچپن میں ان کو مسنون دعائیں یاد کرا دیں، بچپن میں ان کے عقائد مضبوط کر دیں۔ اس کے بعد ہمارا یہ بچہ کسی اسکول میں چلا جائے، بڑے ہونے کے بعد کسی کالج میں پہنچ جائے، کسی یونیورسٹی میں پہنچ جائے، لیکن یہ بچپن کے قرآن پاک کی تعلیم، یہ بچپن کے اس کے عقائد کی حفاظت، یہ بچپن کی اس کی مسنون دعاؤں کا یاد کرانا، یہ ہر اسکول میں، ہر کالج اور یونیورسٹی میں اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ سینے میں موجود قرآن پاک اس کو ایمان پر قائم رکھے گا۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے جس آدمی کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہوتا ہے، بڑے ہونے کے بعد اگر اس کی زندگی کی لائن اگر غلط بھی ہو گئی، سینے میں موجود قرآن پاک ایک نہ ایک دن اس کو سیدھے راستے پر لے کر آئے گا اور ایک نہ ایک دن اس کی زندگی کے رخ کو ٹھیک کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہت ادب کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہم یہ عہد کریں انشاءاللہ ہم خود بھی قرآن پاک کو سیکھیں گے۔ اگر سیکھے ہوئے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کا حصے کے ختم قرآن پاک کے جلسے میں شرکت ہوئی، آپ کو خوشی ہوگی سن کر۔ اس مدرسے میں 17 بچوں کا قرآن پاک پورا ہوا، لیکن ان 17 بچوں کے ساتھ ایک 70 سال کے ریٹائرڈ افسر بھی موجود تھے جنہوں نے 70 سال کی عمر میں جا کر قرآن پاک حفظ کیا۔ تو جب ایک آدمی 70 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر سکتا ہے تو پھر میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہم بھی 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں، قرآن پاک حفظ کر سکتے ہیں، قرآن پاک ناظرہ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم میں سے جو سیکھے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اس کی برکت سے ہماری دنیا کی زندگی بھی راحت اور چین سکون
ان کے ساتھ گزرے گی۔ آخرت کی جو پہلی منزل قبر کی ہے، بقول حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے وجدنا طلبنا ضیاء القبور فوجدناہ فی تلاوت القرآن، ہم نے اعمال کے اندر غور کیا کون سا عمل ایسا ہے جس کے کرنے پر قبر کے اندر ہم کو روشنی ملے گی، قبر کے اندر نور حاصل ہوگا۔ تو تمام اعمال میں غور کرنے کے بعد میں نے پایا کہ قرآن پاک کی تلاوت ایسا عمل ہے جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے والا ہوگا، اس کی برکت سے قبر کے اندر روشنی ہوگی، قبر منورائے، اور ایسا تعلق مرحمت فرمایا تھا جس کے ذریعے سے ان کو ہدایت بھی ملی، عزت فرمائے، اور قرآن پاک کے ساتھ قرآن پاک والی زندگی ہم سب کو مرحمت فرمائے، اور اس مدرسے عالیہ کی علم میں، عمر میں، عمل میں اور ان کی فکروں میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں مرحمت فرمائے، اور پورے علاقے کو ان سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔